نئی مسجد میں پہلی بار اعتکاف کرنے کا کیا ثواب ہے؟ اس کا کوئی تفصیلی تذکرہ ملتا نہیں۔ قضائے عمری نماز کا مختصر طریقہ کیا ہے؟ کتابوں مسجدوں میں بورڈ وغیرہ لگا ہے، اس کو دیکھ لینا۔ آج کل اسکول میں جو فوٹو کھینچے جا رہے ہیں تو کیا کھنچوانا چاہیے؟ فوٹو کھنچوانا حرام ہے۔ گھڑی کس ہاتھ میں پہننا چاہیے؟ جس ہاتھ میں آسانی اور سہولت ہو، بہتر ہے کہ سیدھے ہاتھ میں پہنا جائے۔ امام صاحب ایک طرف کا سلام پھیر دیں تو جن کی رکعت چھوٹی ہو وہ کھڑے ہوں، یا پھر امام دونوں طرف کا سلام پھیر دیں پھر کھڑے ہوں۔ پہلی طرف کے سلام پر نماز مکمل ہو جاتی ہے، دوسرا سلام سنت ہے، اس لیے دوسرے سلام کے علیکم تک رکنا چاہیے، اس کے بعد اٹھنا چاہیے۔ ایک غیر عالم قرآن کی تلاوت کر کے اس کا ترجمہ بیان کر سکتا ہے، ظاہر بات ہے جب وہ عالم نہیں ہے تو اللہ کی اس کتاب کا کیسے ترجمہ کرے گا اور تفسیر کرے گا۔ میں فلم دیکھنے کا عادی تھا، قسم کھائی تھی کہ اب فلم نہیں دیکھوں گا، مگر دوبارہ دیکھ لیا۔ اس کا کفارہ کیا ہے؟ 3 روزہ رکھنا پڑے گا۔ صرف اور صرف دینی غرض سے واٹس ایپ پر ایک گروپ تشکیل دیا جائے جس میں معتبر علماء کا آڈیو ویڈیو بیان احادیث وغیرہ ڈالی جائے تو اس پر اجر ملے گا یا نہیں؟ انشاءاللہ ملے گا۔ ٹخنے سے نیچے کپڑا پہنے ہوئے نماز پڑھیں تو نماز کیسی ہوگی؟ نماز مکروہ ہوگی۔ اسکولوں میں راشٹریہ گیت پڑھایا جاتا ہے، اس میں کچھ جملے ایسے آتے ہیں جو ٹھیک نہیں ہے، کیا انہیں پڑھنا چاہیے؟ راشٹریہ گیت جن گن من پڑھ سکتے۔ آدھی آستین پر نماز ہوگی یا نہیں؟ ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی۔ عورتوں کا جماعت میں لے جانا درست ہے یا نہیں؟ درست نہیں ہے۔ زید امام کی اقتداء میں با جماعت نماز پڑھ رہا تھا، لیکن امام کے سلام پھیرنے پر زید یہ سمجھ کر کھڑا ہو گیا کہ اس کی ایک رکعت چھوٹی ہے۔ سورہ فاتحہ کی چند آیات پڑھ لی، یاد آنے پر زید کس طرح اپنی نماز درست کرے؟ جب تک رکوع نہ کیا ہو وہاں تک واپس بیٹھ سکتا ہے۔ رکوع سے پہلے واپس بیٹھ جائے اور اس کے بعد پھر التحیات پڑھ کر کے سجدہ سہو کرے، پھر التحیات درود شریف دعائے معصورہ پڑھ کر کے سلام پھیر دے۔ اور اگر رکوع کر لیا ہو تو پھر ایک رکعت اور اس کے ساتھ پڑھے اور سجدہ سہو کر کے نماز پوری کرے تو پہلی 4 رکعت فرض ہو جائے گی، دوسری نفل ہو جائے گی۔ اسکول کا امتحان قریب ہے، یاد کرنے بیٹھو تو یاد نہیں ہوتا، سر میں درد اور چکر آتا ہے، بادام کھاؤ، دماغ کمزور ہے۔ زید نے قرآن پڑھا، سجدہ آیا تو سوچا کہ بعد میں کر لوں گا، ایسا ہی کرتا رہا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ بھول گیا کہ کتنا سجدہ کرنا باقی ہے اور سجدوں کی تعداد کافی زیادہ ہو چکی تھی۔ اس صورت میں زید کو کیا کرنا ہوگا؟ اتنے سجدے کرے کہ اس کو اطمینان ہو جائے کہ اب سجدہ تلاوت باقی نہیں۔ زید کا آدھا دانت ٹوٹا ہے تو کیا آدھا ہی لگانا درست ہے یا پورا لگانا ہوگا؟ پورا لگوا لے گا، آدھا کیسے لگے گا؟ کیا نماز کی پوری ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ ہمارے پیر کی 3 انگلیاں زمین سے ٹکی رہے؟ ہر رکن کی ادائیگی کے لیے شرط ہے کہ پیر زمین پر ہونا چاہیے، اور سجدے کی حالت ایسی ہے کہ اس میں پیر اٹھ سکتا ہے کہ آدمی گھٹنوں پر ہوتا ہے تو بعض لوگ جو ہے دونوں پیر جب رکوع میں سجدے میں جاتے ہیں تو زمین سے اٹھا لیتے۔ اگر یہ دونوں پیر پنجے زمین سے اٹھے رہے اور ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ کہنے تک اٹھے رہے تو نماز فاسد ہو جائے گی، نماز فاسد ہو جائے گی۔ عام طور پر آپ دیکھو لوگوں سے یہ کوتاہی ہوتی ہے کہ سجدے میں پیر زمین سے اٹھ جاتا ہے۔ میں نے کچھ آیت سجدہ پڑھی، رضی اللہ عنہ کے معنی ہے اللہ ان سے راضی ہو گیا، تو کیا یہ لقب صرف صحابہ ہی کے لیے ہے یا کسی بزرگ اور عالم کے لیے؟ صرف صحابہ کے لیے، حضور کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، نبیوں کے لیے علیہ الصلاۃ والسلام، بزرگوں کے لیے، صحابہ کے لیے رضی اللہ عنہ، اللہ کے نیک بندوں کے لیے رحمت اللہ علیہ۔ نماز جنازہ میں پہلی صف کا ثواب ہے یا آخری صف کا؟ آخری صف کا۔ میت کو مٹی دیتے وقت پہلی مٹھی سر کے جانب، دوسری پیٹ پر اور تیسری پیر کے جانب، کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ ایسا کہیں کتابوں میں لکھا نہیں۔
مغرب کی سنت میں کون سی سورت پڑھنا مسنون ہے؟ کوئی سورت ایسے متعین نہیں. مٹی دینے کے بعد لوگ کہتے ہیں مٹی ناپاک رہتی، کیا یہ صحیح ہے؟ غلط بات ہے، مٹی پاک ہے. البتہ مٹی دینے کے بعد ہاتھ دھونا مستحب ہے. کھانا کھاتے وقت اگر چاول کا دانہ موچ پر لگ گیا تو وہ کھانا جائز ہے، یعنی کھا سکتے ہیں. جہاں پر پیشاب کی جائے وہاں پر وضو کرنا کیسا ہے؟ کر سکتے ہیں وضو، لیکن پیشاب میں وضو کا پانی استعمال شدہ ملتا ہے اگر اسی جگہ کرتے ہیں تو یہ مناسب نہیں. لیکن ہوتا کیسا ہے کہ ہمارا مسجدوں میں جو نظام ہے کہ متری اور اسی طرح جو ہے وضو خانے کا پانی ایک ساتھ ہو جاتا ہے، اور یہاں نہیں ہو تو آگے جا کے گٹر میں ایک ہو جاتا ہے. اس لیے جو ہے شرعاً ایسا اس میں کوئی گناہ نہیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. رحمتک یا کل سے عشاء کی جماعت انشاءاللہ 8:45 بجے ہوگی.